سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. غریب اور امیر کا بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. فرق پڑتا ہے صرف اس بات پہ کہ وہ جہاں پیدا ہوا ہے, جس کے گھر پیدا ہوا ہے, وہ بیچارہ اس نظام میں اس کی حیثیت کیا تھی اور اس کو نظام نے فائدہ دیا بعد میں یا نقصان دیا. غریب اور امیر جو ہے وہ ان نیچرل ہے. یہ نیچرل چیز نہیں ہے, یہ ان نیچرل ہے. یہ ہمیں نظام بنا رہا ہے اور نظام بھی نیچرل نہیں ہے. نظام ہم نے بنایا, نظام خدا کی طرف سے نہیں آیا. یہ انسانوں نے خود بنایا اپنا سارا نظام. تمام پولیٹیکل سسٹم جتنے ہیں جو لکھے گئے ہیں, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھے گئے ہیں, چاہے وہ رولز اینڈ لاز میں لکھے گئے ہیں, سب انسانوں نے لکھی, کیونکہ وہ خدا پہ بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں نا سارے کہ تو خدا کر رہا ہے, سب خدا کر رہا ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہوں, آپ صبر کریں, آپ شکر کریں. اگر آپ امیر ہیں اور آپ طاقتور ہیں تو آپ انجوائے کریں, اور اگر آپ غریب ہیں اور آپ کمزور ہیں تو آپ سہیں جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیلنجنگ سوالات ہیں جو بچہ بچپن سے آپ نے بھی کیے ہوں گے یا آپ کے ذہن میں بھی آئے ہوں گے. یہ کیا دنیا بھائی, یہاں پہ میرے لیے وہ مواقع نہیں ہے جو دوسروں کے لیے ہے. تو یہ دنیا کس طرح چل رہی ہے. تو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے یہی, کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کا ملک ہیں. یہ امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے, یورپ میں نہیں ہے, چائنا میں یہ مسئلہ نہیں ہے, رشیا میں یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سارے ملک جتنے بھی ہیں ان کے اندر ایک چیز نہیں ہے, یہ کبھی بھی خدا پہ چیزیں نہیں ڈالتے. وہ اپنے نظام کے اندر خدا کے اوپر بہتان باندھ کے نظام نہیں چلاتے. یہ اس لیے ایسا ہے کہ ایسا ہی ہے کیونکہ خدا نے ایسا کر دیا, اب چپ رہو. اگر آپ وہاں پہ کسی ڈاکٹر سے کہیں نا کہ یہ مریض جو ہے یہ مر گیا ہے تو یہ کیوں مرا ہے, اور ڈاکٹر کہے جی یہ خدا کی مرضی تھی, تو وہ اندر ہو جاتا ہے. وہ نہیں کہہ سکتا, وہ کہیں کہہ سکتا کہ خدا کی مرضی ہے. اس کو کورٹ میں لے جاتے ہیں اور اسے پروف کرواتے ہیں کہ بتائیں جی خدا کی مرضی تو تھی لیکن آپ نے کیا 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 تھا اور آپ کی کیا غلطی تھی اور کیا نہیں تھی. تو وہ بچ نہیں سکتا. خدا کا عنصر ڈال کے لوگوں کو ان کا منہ نہیں بند کرا سکتے. ہمارے منہ میں پرابلم یہ سب سے بڑی یہی ہے. یہ تھرڈ ورلڈ میں, یہ انڈیا میں بھی ہے, یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو روکا جاتا ہے اس بات پہ کہہ کے کہ یہ خدا نے کیا ہے, یہ خدا کا نظام ہے, یہ خدا چلا رہا ہے, آپ بس صبر کر لیں. اور میں پھر کہوں گا کہ صبر اور شکر جو ہے نا یہ اسٹرگل کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اسٹرگل کرتے ہیں, اس میں آپ کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, تو آپ صبر بھی کرتے ہیں, آپ شکر بھی کرتے ہیں. یہ صرف اسٹرگل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مار رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں, آپ کے والد کو اٹھا کے لے گیا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں, پھر تو آپ ادھر صبر کریں نا, آپ پولیس اسٹیشن میں آ جائیں. تو صبر اور شکر کا بھی ہم نے غلط مطلب لے لیا ہوا ہے. جواد احمد صاحب کو, وائس چیئرمین ڈاکٹر شہناز صاحبہ کو اس میٹنگ کو اپنا ہیڈ کر رہے ہیں. تو آج جو میٹنگ کا آغاز ہے وہ میرا نام, کیونکہ میں آپ سے پہلے تعارف نہیں رہا تو ٹیلی فونک رابطہ رہا ہے. میرا نام مقصود مجاہد ہے اور میں پنجاب کا آرگنائزر ہوں. تو اس حوالے سے یہاں پر ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہوں گا کہ اپنا تھوڑا سا مختصر اپنا تعارف جو ہے نا وہ ہو جائے. میں مائک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کو دے دوں گا اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ ساری چلائیں. سب سے پہلے تو جی یہاں پر آنے کا اور بلانے کا جو بھی پرپز ہے, ان جو بھی پارٹی ممبرز ہیں انہوں نے جو بھی یہ مینجمنٹ کی ہے اس پہ ان کو بڑی داد کے بڑی اچھی طریقے سے جو ہے نا ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے اور بھی کافی لوگ ایڈ ہوں گے. اور پرسنلی میرا نام عثمان ہے, میں یہاں سمن آباد لاہور سے بلانگ کرتا ہوں, اور ایجوکیشن کے اعتبار سے میں نے MSc IT کیا ہوا ہے, اور پچھلے کوئی 8 مہینے سے جو ہے نا میں پارٹی کے ساتھ انگیج ہوں ڈفرینٹ پلیٹفارمز پہ سوشل میڈیا کے, اور مجاہد صاحب سے بھی کافی رابطہ رہا. تو ایز سچ اس پارٹی کو جو ہے نا میں نے جو اپنے ورڈز میں پایا ہے کہ برابری پارٹی بیسکلی پلیٹفارم ہے ان سب کے لیے جو کہ پولیٹکس میں آ کے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور کسی قسم کی کوئی اس میں رد و بدل نہیں کہ جی امیر غریب کا اسٹیٹس وائز اٹس اے بیسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں طاہر نواز ہوں. میں بیسیکلی ملتان سے بلانگ کرتا ہوں. تو میں یہاں پہ لاہور میں CSS کی پریپریشن کے لیے آیا تھا. تو میں پلس یہاں پہ جاب وغیرہ بھی کر رہا ہوں, CSS بھی کر رہا ہوں. تو سر جواد کو بچپن سے سنتے آ رہے تھے, ان کے سانگز وغیرہ کو, تو ان سے محبت تو کرتے تھے. تو لیکن مجھے پہلے ان کی پولیٹیکل آرگنائزیشن کا پتہ نہیں تھا. یہاں پہ آ کے مجھے یہ بھی پتہ چلا. پھر میں نے جب سرچ آؤٹ کیا تو ہمارے اپنے ایریا میں وہاں میجر اصغر شاہ صاحب اس ملتان کی سائڈ پہ MPA یا MNA کے طور پہ وہاں پہ نامنیٹ ہوئے تھے, تو برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے. تو مجھے یہ بھی پتہ چلا. تو پھر یہاں آ کے میں نے آپ کے انسٹا سے ریچ آؤٹ کیا, پھر وہاں سے مجاہد صاحب سے بات چیت ہوئی, میم صاحبہ سے ہوئی. تو پھر اب یہ سلسلہ پارٹی نے شروع کیا کہ میٹنگز وغیرہ کا, لیڈرشپ بلڈنگ پروگرام کا.
تو یہ ایک بڑی بہترین اپرچونٹی ہے ہمارے جیسے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ جو ہمارا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، جب سے ہم نے لفظ سیاست کے ساتھ ہماری کوئی وقفیت ہوئی تھوڑی بہت، ہم نے 2008 کے الیکشن میں دادا جی کے ساتھ جا کے بی بی کو ووٹ دیا اس ٹائم پر، پھر 13 کے الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ ماموں جی اور وہ بڑے سارے تھے، تو 18 تک ہم ان کے ساتھ چلتے رہے، پھر ان کے چہرے بے نقاب ہوئے، تو پھر ایک اور جو ہے نا حکومت ہمارے اوپر مسلط ہوئی، اب وہ بھی حکومت گر گئی، تو ایک ڈیڈ لاک ہے، پولیٹیکل ڈیڈ لاک۔ اس دوران ایک ڈائلما ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ریئل ٹائم پبلک کے لیے کام کریں۔ تو اگر رائٹ ونگ پولیٹیشینس کو دیکھیں مذہبی، تو دیر از ایکسٹریمزم، تو وہ چیزیں آتی ہیں، تو ایک بیلنس پولیٹیکل پارٹی کی تلاش تھی، تو سر کی آرگنائزیشن ملی، بہت اچھا لگا، تو کریز بھی تھا آپ سے ملنے کا، تو وہ ملاقات بھی ہوگی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اویس یعقوب ہے اور میں فیصل آباد سے رہنے والا ہوں، فیصل آباد سے بلونگ کرتا ہوں، لیکن ابھی میں یہاں پہ رہ رہا ہوں علی ٹاؤن میں۔ میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ساتھ اسٹڈی کر رہا ہوں، ساتھ جاب کر رہا ہوں، اور سر طاہر میرے سینئر ہیں، میرے ٹیچر ہیں، مجھے کافی کچھ پڑھاتے بھی ہیں، اور انہی نے مجھے متعارف کروایا آپ کی اس پارٹی سے۔ اس سے پہلے میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں کسی پارٹی کا مجھے کوئی مطلب کہ آئیڈیا بھی نہیں تھا، پر لیکن ریسنٹلی 1 مہینے سے کافی کچھ میں نے سنا آپ کی پارٹی کے بارے میں، اور میں انٹرسٹیڈ ہوں، اور ابھی میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ صرف میری عمر سننے کی ہے، ابھی میں صرف سیکھ رہا ہوں، تو باقی میرا تعارف اتنا ہی تھا، شکریہ۔ ہم ایک سیریز شروع کرنا چاہتے ہیں، مقصد ہمارا یہ ہے، اور ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہم عام لوگوں کو لیڈرشپ میں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ایگزسٹنگ جو ہم کہتے ہیں نا حکمران طبقہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک گراس روٹ سے لیڈرشپ نہیں آئے گی تب تک ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو اس کے لیے یہ پروگرام جو اس کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈر، کیونکہ ہم نے آپ کو لیڈر بنانا ہے، تو لیڈر کون ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، دس از واٹ وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ تو لیڈر جو ہوتے ہیں ویسے تو بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے، جو ضروری ہوتی ہے، آپ اگر لیڈر بننا چاہیں، الیکشن لڑنا چاہیں، مین اسٹریم پالیٹکس میں آنا چاہیں، کہ لوگ آپ کو بھی، آپ کو پہچانے بھی، آپ کا پتہ بھی ہو، تو اس کے لیے آپ کو اپنا نام بنانا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے حلقے کی پالیٹکس کرنی ہے تو کم از کم اس حلقے میں تو لوگ آپ کو جانتے ہو نا، کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کہ آپ کون ہیں، کہ آپ کی پارٹی کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے، یہ تو پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا، جو نظریاتی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا ایک نظریہ بھی ہوتا ہے، جو تو ایسے ہی پارٹیاں ہیں، عام پارٹیاں ہیں، وہ مطلب جو عوامی کیا کہنا چاہیے، روایتی پارٹیاں ہیں، وہ بیسیکلی جاگیرداروں، سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں، اور ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، جیسے آپ لوگوں نے بھی کہا کہ وہ اپنے لیے ہوتی ہیں بیسیکلی۔ تو جو نظریاتی پارٹیاں تھیں، وہ چاہے رائٹ کی ہوں چاہے لیفٹ کی ہوں، وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو اس نظریے کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ لیڈر بنتے ہیں تو آپ کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ نہ صرف کہ خود سیکھیں بلکہ آگے لوگوں تک بھی وہ پیغام پہنچائیں، وہ نظریہ سکھائیں۔ تو اس لیے آپ کا پہلے سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ سوچ کے ہم نے آج کا پروگرام جو ہے یہ کیا ہے، اور دس از دا فرسٹ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں آج۔ تو اس کے لیے میں اس پہ جاؤں گی۔ اچھا، ایک 2016 میں ایک سینیٹر تھے، سردار کیا نام تھا ان کا، بس لکھا ہوا، سردار یعقوب خان۔ انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ غریب امیروں کی خدمت کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑی سی لے دے ہوئی، ڈسکشن ہوئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ نظام خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، اور خدا نے ہی چند لوگوں کو امیر اور باقی لوگوں کو غریب بنایا ہے، اور ہمیں خدا کے اس نظام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی۔ اس سٹیٹمنٹ کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ کے خیال میں یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے، مطلب یہ واقعی صحیح ہے کہ یہ خدا کا نظام ہے، امیر غریب خدا نے بنائے ہیں، اور اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ مفکر پاکستان علامہ اقبال کی الفاظ میں بولیں تو جیسے میں نے پہلے ایک شعر ابھی بولا
کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. یا اگر دوسرے فلاسفیز کی ورڈز میں جائیں تو وہ بولتے ہیں کہ اف یو بورن پور اٹس ناٹ یور بیڈ، اف یو ڈائی پور اٹس یور بیڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کیا، آپ نے خود کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمیں تو ہمیشہ سے جو بھی ہیومینٹیز ہیں وہ یہی درس دیتی ہیں. سویلائزیشنس کی چینجز دیکھیں، ریولوشنس ہمیشہ ایفرٹس ہی انڈر لائنگ ہوتی ہیں. ان کی جو چینجز آتی ہیں گراس لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ، تو ہمیں ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں چینج کرنے کے لیے. یہ تو رانگ ہے. یہ تو صرف وہ اپنا جو ہے اپنی ڈومین کو سیو کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ کوئی غریب سوچے ہی نہ، آؤٹ آف باکس آنے کی بات ہی نہ کریں. وہ کہیں گے جی کیونکہ یہ خدا نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر ہی رہیں گے، جو غریب ہیں وہ صرف غریب رہیں گے. تو دس از ایبسلیوٹلی رانگ. تھینک یو. اور کوئی بولے گا؟ اس اسٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ، میرے اکارڈنگ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ ٹوٹلی انجسٹس ہے. ہر اس طبقے کے ساتھ جو یہ سوچتا ہے کہ ان فیوچر میں اپنے لیے یا اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر. یہاں پر جو بھی یہ صاحب ہیں سردار محمد یعقوب صاحب، یہ بیسکلی یہ ایک امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ پاور میں ہے ہی از دا گاڈ، سوری ٹو سے، بٹ ان کے اکارڈنگ اسٹیٹمنٹ میں یہی چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے اور آپ رچ ہو تو آپ سب کچھ ہو. غریب کی اس ملک کے اندر اور اس نظام میں کوئی ویلیو نہیں. تو جو پاور میں ہے وہ چاہے تو رول بھی امینڈ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بیسکلی یہ ان ایتھیکل اور انجسٹس اسٹیٹمنٹ ہے میرے اکارڈنگ. اور اس لیول پہ، جس لیول پہ وہ اپنی ڈیزگنیشن رکھتے ہیں، میرا نہیں خیال ان کو اس قسم کی جو ہے اسٹیٹمنٹ دینی بنتی تھی. گڈ. کیونکہ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے کہنے کے مطابق امیر اور غریب طبقے ہمیشہ دنیا میں رہیں گے اور اسے کبھی بدلا نہیں جا سکتا. تو یہ سارا میں خیال جواد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ نہیں، میں تو آج سن رہا ہوں، بلکہ یہ تو بڑا اچھا بول رہے ہیں یہ دونوں. بڑے یہ بدلا نہیں جا سکتا کہ جو انہوں نے بات کی ہے. ایکچولی ان دنوں میں ایک بک ریڈ کر رہا ہوں، ہاؤ چائنا بیکیم رچ. تو فرام پاورٹی ٹو پراسپیرٹی وہ بک ہے. تو ہمارے ایک ایمبیسیڈر رہے ہیں 10 ایئرس کے لیے، انہوں نے چائنا میں ٹائم اسپینڈ کیا. تو اس میں انہوں نے ان کی جو گریجول امپرومنٹ کا پروسیس لکھا، تو اس میں کافی چیزیں انہوں نے شو آف کرائیں کہ یہ چیزیں انہوں نے امپلوائے کی، کس طرح چینج آیا وہاں پہ، اور انہوں نے زیرو پاورٹی کے گولز کیسے اچیو کیے ہیں. تو ان کے اکارڈنگ پوری دنیا ویسٹ اس وقت پریشان ہے کہ چائنا نے یہ زیرو پاورٹی کا گول کیسے اچیو کیا ہے چائنا کے اندر. تو اس میں ابھی وہ بتایا گیا کہ ایک ٹائم پہ 70-80s کے اندر چائنا نے $250 ملین کا لون لیا ورلڈ بینک سے. تو چائنیز کی ایک کوٹیشن کے اکارڈنگ وہ اس کو بولتے ہیں کہ بوروئنگ اے ہین ٹو لے ایگز. تو وہ جو مرغی انڈے دینے کے لیے لی، ان انڈوں سے انہوں نے ایک پوری بریڈنگ تیار کر لی. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے کیا کیا، وہ جو مرغی لی اسی کو ذبح کر لیا، سلاٹر کیا ہمارے والوں نے. ہم الٹا اس سے بھی پیچھے چلے گئے، ہم مرغی واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ رہے. تو انہوں نے اس مرغی سے جو انڈے دلوائے اس سے آگے جنریشنز پیدا کر لیں. تو جو انڈر لائنگ سائیکی تھی دیٹ واز ریگ دا ریچز. انہوں نے اس چیز کو فالو کیا کہ امیروں کو رگڑا لگایا جائے، ان کے اوپر ٹیکسیشن کی جائے، اور اس کو جو ہے نا ایکول ڈیولپمنٹ کا پروگرام اربن ایریاز میں، رورل ایریاز میں کیا جائے. تو یہ اسٹیٹمنٹ تو بالکل ہی غلط ہے، جیسے آپ نے بولا انیتھیکل ہے اور اللاجیکل ہے بہت. اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری. کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا اس پہ؟ آپ کو یہ جو پیپر دیا نا آپ کو، یہ دراصل جواد صاحب نے ایک کالم لکھا تھا اخبار میں، یہ لکھتے تھے پہلے. تو یہ ان کا ایک کالم ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اور اس کی اور کاپیز بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو لے کے جائیں. ہم آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیں گے تاکہ آپ یہ آگے لوگوں سے شیئر کریں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم کوئی نئی چیز نہیں بنا سکتے جب تک ہم اپنے پرانے خیالات کو ذہنوں سے نہ نکالیں. تو یہ جواد صاحب کا یہ تھیسس تھا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی نیت اور مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور اصل میں وہ خدا پر بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں خدا نے امیر و غریب بنائے ہیں، وچ از رانگ، رائٹ؟ غلط بات ہے یہ.
اس پہ پھر کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں جواد صاحب نے. میرا خیال ہے کہ اف یو ٹاک اباؤٹ اٹ دیٹ ول بی بیٹر. میں تو صرف 2 باتیں کروں گا, سب کو پتہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کہیں بھی رہتے ہوں, چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں, انڈیا میں رہتے ہوں, امریکہ میں رہتے ہوں, چائنا میں رہتے ہوں, کہیں بھی رہتے ہوں, تو جو بچہ پیدا کرنے کا جو عمل ہے وہ تو یکساں آ جائے گا. اور جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تر اکثریت میں جو پیدا ہوتا ہے بچہ, سوائے یہ کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی اپاہج نہ ہو یا کوئی اس کے اندر کوئی ایسی ڈیفارمٹی نہ ہو پیدا ہوتے ہوئے, تو وہ بچہ ایک جیسا ہوتا ہے. ہر ایک گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے 2 کان ہوتے ہیں, ناک ہوتا ہے, 2 آنکھیں ہوتی ہیں, ایک چہرہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے ہاتھ, پاؤں, بازو, ٹانگ, یہ سب ہوتا ہے. اور اس کے اندر آرگنز بھی وہی ہوتے ہیں سارے جو کسی بھی انسان کے اندر ہوتے ہیں. تو اگر خدا نے امیر اور غریب کو اسی طرح رکھنا ہوتا جیسے وہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں, تو پھر تو خدا کی جو پوری اسٹریٹجی ہے اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ غریب کے گھر بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں, نہ ان کا دماغ ہوتا, کسی کی ٹانگ نہ ہوتی, کیونکہ وہ غربت تو جو ہے نا وہ آپ کی انوائرمنٹ سے, ایجوکیشن کیسی ملی ہے جس کو ہم آبجیکٹو کنڈیشنز کہتے ہیں, وہ کس میں پیدا ہوا ہے, اس کی سوشل کنڈیشنز کیسی تھیں, ان سب پہ ڈپینڈ کرتا ہے آخر کار کہ وہ بیچارہ غریب ہی رہے گا یا تھوڑا بہت خوشحال ہو جائے گا. تو آخر کار وہ جو نظام ہے وہ اس بچے کو کوئی فائدہ دے یا نقصان دے گا, یہ اس کی پوری کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جن کو مٹیریل کنڈیشنز کہتے ہیں ہم. جس طرح کی مٹیریل کنڈیشنز ہوتی ہیں ویسا ہی بچہ آگے بڑھتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی زندان میں ڈال دیا جائے, مطلب قید میں, اور اس کو وہیں رکھا جائے, اور اس کے پاس صرف ایک آدمی آئے اور اس کی جو ہے چہرے پہ ماسک ہو اور بولتا وہ کچھ بھی نہ ہو, وہ کھانا شانا اس کو دیتا رہے, اس کو بہلاتا رہے, وہ بڑا ہو جائے, تو اس بچے کی نہ کوئی لینگویج ہوگی, نہ اس کا کوئی دماغی نشو نما ہوگی. اس نے اپنے جیسا بچہ کوئی دیکھا بھی نہیں ہوگا کیونکہ آئینہ تو وہاں ہے نہیں قید میں, اور وہ جو بندہ آتا ہے وہ بھی ماسک میں ہے. تو اس کی ٹوٹل کانشیسنیس ہی جو ہے وہ اتنی ڈی جنریٹڈ ہے کہ اب آپ اس بچے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو زندگی میں باہر نکال دیں تو وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو وہ کیا کرے گا. تو اسی طرح ایک بچہ اگر, اب یہ ہائپوتھسس ہے, مفروض ہے, ہو نہیں سکتا, لیکن ویسے بتا رہا ہوں, ایک کنویں میں ہے ایک بچہ اور وہ کنویں سے ہی زندگی دیکھ رہا ہے, تو اس کو صرف ایک گول دائرہ ایسا نظر آتا ہے اور اس کے اوپر جو کچھ ہے آسمان اس کو وہ نظر آتا ہے. یہ اس کی ٹوٹل دنیا ہے. اور ایک بچہ جو پوری دنیا میں پھرتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیروں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو پوری دنیا میں سیر کر لیتے ہیں, بچپن سے سٹارٹ کرتے ہیں, جہازوں میں پھرتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, ان کا ایکسپوجر ہی اور ہوتا ہے. تو وہ ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا علم مل جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا ٹریول سے بہت علم ملتا ہے. تو وہ ویسے ہی بچے جو ہیں وہ باقی بچوں سے بہتر اکوپڈ ہوتے ہیں ٹو گو فارورڈ ان لائف, مطلب ان کے پاس زیادہ چانسز بن جاتے ہیں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزامپل دینی اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے دنیا میں وہ ایک گوشت پوست کا ایک بس ٹکڑا ہوتا ہے, اور اس ٹکڑے کو نام بھی ہم دیتے ہیں, اس کا مذہب بھی ہم بتاتے ہیں کیا ہوگا, اس کی جو نسل ہے, اس کی جو ذات ہے, وہ سب کچھ ہم بتاتے ہیں. لیکن اصل میں جو 2 متعین چیزیں ہیں جس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بحث نہیں ہو سکتی, وہ صرف 2 ہیں. ایک یہ کہ وہ کن کا بچہ ہے, کیونکہ وہ ایک فیکٹ ہے, ان 2 ماں باپ کا بچہ ہے وہ, اور ایک یہ کہ وہ کس علاقے میں پیدا ہوا, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اس کے علاوہ جتنی آئیڈینٹیٹیز ہیں اس بچے کی, جتنی بھی آئیڈینٹیٹیز ہیں تمام وہ ساری اس کو دی گئی ہیں, وہ اس ٹکڑے کو دی گئی ہیں, اور وہ پھر بچہ آگے بڑھتا ہے. امیر اور غریب تو اس سے بھی بہت آگے کی بات ہے. اب کوئی جیسے ہم نے کہا ایک آدمی کی نسل جو ہے وہ ایرین ہے فرض کریں, یا ڈویڈین ہے جو ہمارے علاقے میں ان علاقوں میں جو لوگ تھے, اور اس کے بعد اس کی ذات جو ہے وہ فرض کریں وہ کمہار ہے, یا اگر ویسے کہہ لیں تو چلیں وہ جٹ ہے. اب وہی بچہ جو ہے ڈویڈین ہے یا ایرین ہے یا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اگر وہ بچہ غریب ہے تو وہ ایک غریب جٹ ہے, اور اگر وہ امیر ہے تو وہ ایک امیر جٹ ہے. ان میں تخصیص پھر بھی ہے, وہ غریب گھر میں پیدا ہوا, امیر گھر میں پیدا ہوا ہے. یہ جو تخصیص ہے یہ صرف اور صرف یہاں پہ جو پیدا ہوتی ہے یہ مٹیریل کنڈیشنز کی کمپلشن سے پیدا ہوتی ہے, جس کو ہم جبر کہتے ہیں. یہ اس کے اوپر جبر ہے حالات کا کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ نظام کو سائڈ پہ کر کے ہم امیر اور غریب کا تعین کر سکتے ہیں. نظام ہی امیر بناتا ہے, نظام ہی غریب بناتا ہے. نظام ہی اصل میں ایک انجسٹ نظام جس طرح آپ نے کہا وہ امیر اور غریب پیدا کر رہا ہوتا ہے, تھوڑے سے امیر اور زیادہ سارے غریب. اور نظام جو ہے وہ انسانوں نے بنایا ہوتا ہے, وہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے. تمام پولیٹیکل سسٹم جتنے ہیں جو لکھے گئے ہیں, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھے گئے ہیں, چاہے وہ رولز اینڈ لاز میں لکھے گئے ہیں, لیجسلیشن میں لکھے گئے ہیں, اس کے علاوہ جو جتنے بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں جیسے پولیس ہے, بیوروکریسی ہے, ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, وہ جو لکھی گئی ہیں وہ سب انسانوں نے لکھی ہیں, سب کی سب. تو خدا کا نظام تو یہ شروع سے ہی نہیں ہے, انسانوں کا لکھا ہوا نظام ہے.
اور جیسا نظام آپ لکھتے ہیں ویسا ہی وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور امپلیمنٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس نظام کے محافظ ہوتے ہیں, وہ رولنگ کلاس ہوتی ہے. اور زیادہ تر جو کیپٹلزم میں رولنگ کلاس ملتی ہے وہ وہی ہے جو کہ جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس طاقت ہے, اور جو پورے ملک کو چلاتے ہیں. سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا. غریب اور امیر کا بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. فرق پڑتا ہے صرف اس بات پہ کہ وہ جہاں پیدا ہوا ہے, جس کے گھر پیدا ہوا ہے, وہ بیچارہ اس نظام میں اس کی حیثیت کیا تھی, اور اس کو نظام نے فائدہ دیا بعد میں یا نقصان دیا. اس سے امیر اور غریب پیدا ہوتے ہیں, ان کی نسلیں غریب رہتی ہیں یا نسلیں امیر رہتی ہیں, اور یہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے سامنے. دوسری مثال میں یہ دیتا ہوں عام طور پہ کہ جب بارش برستی ہے, سن لائٹ ہے, سورج کی روشنی ہے, ہوا ہے, بہت سارے آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی دنیا میں آپ کے ارد گرد ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان نے نہیں بنائی, وہ نیچر کے اندر ہے, تو وہ سب کے لیے ہیں. بارش برستی ہے تو سب پہ برستی ہے, سورج کی روشنی پڑتی ہے تو سب پہ پڑتی ہے. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ غریب کے گھر میں سورج کی روشنی تھوڑی سی کم پڑ رہی ہے اور امیر کے گھر میں تھوڑی زیادہ پڑ رہی ہے؟ کیونکہ اس کو زیادہ چاہیے. آخر خدا کا وہ بڑا قریب ہے, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جو وہ تو جو خدا کے بڑے قریب ہے, اس کا مطلب خدا نے اس سے بڑا کرم کیا. یہ بھی کرم اس طرح بھی ہونا چاہیے کہ اوپر سے جو چیزیں آ رہی ہیں, بارش بھی زیادہ برس رہی ہے, اگر وہ چاہے تو وہ کہے کہ اللہ میاں آج بارش نہیں کرنی, تو ہر جگہ ہو رہی ہے, اس کے گھر نہیں ہو رہی. اور اگر وہ چاہے تو کہے جی زیادہ کرنی ہے, میرا کھیت ہے وہ سیراب ہو جائے گا, تو وہ ادھر زیادہ پڑ جائے, باقیوں کے نہ پڑے. نیچر ہی بتا رہی ہے خود انسانوں کا جو اس کا نظام ہے تولید کا. اس کے بعد پھر جو نیچر کے ہمارے ارد گرد جتنی بھی ایلیمنٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ غریب اور امیر جو ہے وہ ان نیچرل ہے. یہ نیچرل چیز نہیں ہے, یہ ان نیچرل ہے. یہ ہمیں نظام بنا رہا ہے, اور نظام بھی نیچرل نہیں ہے. نظام خدا کی طرف سے نہیں آیا, یہ انسانوں نے خود بنایا اپنا سارا نظام. تو یہاں سے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہمیں بتائی جاتی ہیں نا کہ ایسے ہوتا ہے اور ویسے ہوتا ہے اور ویسے ہوتا ہے, تو کویسچن جب بچہ کرتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے یہ سوال نہیں کرنا, یہ غلط سوال ہے, اس سے گناہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ خدا پہ بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں نا سارے کہ تو خدا کر رہا ہے, سب خدا کر رہا ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہوں, آپ صبر کریں, آپ شکر کریں. خدا کر رہا ہے, خدا کی جو مرضی ہے وہی کرے گا, اور آپ چپ کر کے بس یا تو انجوائے کریں یا سہیں. اگر آپ امیر ہیں اور آپ طاقتور ہیں تو آپ انجوائے کریں, اور اگر آپ غریب ہیں اور آپ کمزور ہیں تو آپ سہیں جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیلنجنگ سوالات ہیں جو بچپن سے آپ نے بھی کیے ہوں گے یا آپ کے ذہن میں بھی آئے ہوں گے کہ یہ کیا دنیا بھائی, یہاں پہ میرے لیے وہ مواقع نہیں ہے جو دوسروں کے لیے ہے, تو یہ دنیا کس طرح چل رہی ہے. تو آپ کو آخرکار یہی بتا کے منہ بند کر دیا ہوگا, آپ کا ذہن بھی ساتھ بند ہو جاتا ہے, منہ بند ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ سوال کرنے پہ روکتے ہیں نا کسی کو, تو اس کا ذہن بھی بند ہو جاتا ہے, کیونکہ سوال ہی ایکچولی نالج کا ذریعہ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ سوال نہیں کرنا, تو وہیں پہ اس کی نالج کا جو ایک سورس ہے وہ آپ بند کر دیتے ہیں. تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ایسی ہے بھائی, ایسے ہی چلے گا. تو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, وہ ہے ہی یہی, کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کا ملک ہیں. یہ امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے, امریکہ میں نہیں ہے, یورپ میں نہیں ہے, چائنا میں یہ مسئلہ نہیں ہے, رشیا میں یہ مسئلہ نہیں ہے, بڑے بڑے ملک جاپان میں نہیں ہے جن کی بڑی بڑی اکانومیز ہیں پروپورشنیٹ ٹو دیئر پاپولیشن. کیونکہ اکانومی جاپان کی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی میں بڑی امریکہ کی ہے, لیکن کیونکہ جاپان کی پاپولیشن بہت تھوڑی ہے تو اس کی اکانومی اس کے حساب سے بہت بڑی ہے, جی ڈی پی جو ہے. ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سارے ملک جتنے بھی ہیں ان کے اندر ایک چیز نہیں ہے, یہ کبھی بھی خدا پہ چیزیں نہیں ڈالتے. ان میں سے کچھ بلیورز ہیں, کچھ نان بلیورز ہیں, کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں, کوئی کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے نظام کے اندر خدا کے اوپر بہتان باندھ کے نظام نہیں چلاتے. یہ اس لیے ایسا ہے کہ ایسا ہی ہے کیونکہ خدا نے ایسا کر دیا, اب چپ رہو. وہ اس سے نکل گئے ہوئے ہیں. اگر آپ وہاں پہ کسی ڈاکٹر سے کہیں نا کہ یہ مریض جو ہے یہ مر گیا ہے تو یہ کیوں مرا ہے, اور ڈاکٹر کہے جی یہ خدا کی مرضی تھی, تو وہ اندر ہو جاتا ہے. وہ نہیں کہہ سکتا, وہ کہیں کہہ سکتا کہ خدا کی مرضی ہے. اس کو کورٹ میں لے جاتے ہیں اور اسے پروف کرواتے ہیں کہ بتائیں جی خدا کی مرضی تو تھی لیکن آپ کی کیا غلطی تھی اور کیا نہیں تھی, تو وہ بچ نہیں سکتا. وہاں پہ خدا کا عنصر ڈال کے لوگوں کو ان کا منہ نہیں بند کرا سکتے. ہمارے منہ میں پرابلم یہ سب سے بڑی یہی ہے. یہ تھرڈ ورلڈ میں, یہ انڈیا میں بھی ہے, یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے, یہ ارد گرد جتنے بھی آپ کے ملک ہیں یہ سب کے اندر ہے کہ سب سے پہلے آپ کو روکا جاتا ہے اس بات پہ کہہ کے کہ یہ خدا نے کیا ہے, یہ خدا کا نظام ہے, یہ خدا چلا رہا ہے, آپ بس صبر کر لیں. اور میں پھر کہوں گا کہ صبر اور شکر جو ہے نا یہ سٹرگل کے ساتھ ہوتا ہے. آپ سٹرگل کرتے ہیں, اس میں آپ کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, تو آپ صبر بھی کرتے ہیں, آپ شکر بھی کرتے ہیں. یہ صرف سٹرگل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مار رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں. آپ کے گھر سے کوئی آپ کو آپ کے والد کو اٹھا کے لے گیا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں, پھر تو آپ ادھر صبر کریں نا, آپ پولیس اسٹیشن میں نہ جائیں. تو صبر و شکر کا بھی ہم نے غلط مطلب لے لیا ہوا ہے.
بجائے کہ ہم لوگوں کو ریولوشنری بنائیں, انقلابی بنائیں, اصلاحات کرنے کے لیے ان کو آمادہ کریں اپنے سسٹم کے اندر تاکہ لوگ بہتر زندگی گزار سکیں, ہم ان کے ذہن بند کر دیتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں صبر کرو, شکر کرو. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو چھوٹا سا ہم یہ پیپر یہ بہت ہی اچھا بنایا انہوں نے, میری پارٹی نے, اور ڈاکٹر شہناز نے بھی اس میں بڑی محنت کی ہے, اور باقی مقصود مجاہد صاحب نے, طارق شہزاد صاحب جو ہیں, باقی سب لوگ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. تو یہ ضرور پڑھیے گا, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اس حوالے سے سوال جواب بھی کیجیے گا, کیونکہ یہ ہمارے ملکوں کا مسئلہ ہے. جب آپ اس کے اندر گھسیں گے تو آپ کے بہت سا جھاڑ جھنکار جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. آپ کو اس کو ادھر ادھر کرنا پڑے گا. صحیح پکچر نکالنے کے لیے وہ گرد بھی صاف کرنی پڑے گی, ان لرن بھی کرنا پڑے گا, تو پھر کہیں جا کے آپ کو اصل نالج ملے گی. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ آپ کو نہیں ملے گی تو اگر آپ ان لرن نہیں کریں گے اور آپ ری لرن نہیں کریں گے تو یہ سوسائٹی ایسے ہی رہے گی. ریولوشنریز کو ہر صورت میں ان لرن کرنا ہوتا ہے اور پھر ری لرن کرنا ہوتا ہے, تاکہ وہ نئی راہ بتا سکے لوگوں کو, نئی طریقے سے سوچنے پہ مجبور کر سکے لوگوں کو. سچ تلاش کرنے کا طریقہ در در پھرنا نہیں ہے. سچ تلاش کرنے کا طریقہ ایک کسی بھی چیز کو پکڑ لیں اور اس کے اندر جتنے بھی تضادات ہیں, جتنے بھی اس کے اندر منافقتیں ہیں, ان کو صاف کرنا شروع کریں. آپ کو سچ خود بخود نکلتا نظر آ جائے گا, ہر چیز میں نظر آئے گا آپ کو. دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جس میں آپ کو سچ نہیں ملے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو وہ جو دفن ہوا ہے ایسی چیزوں کے اندر, جو چیزیں انسانوں نے یا تو خدا کے نام پہ گمراہ کیا ہوئے لوگوں کو بہتان باندھ کے اس کے نام پہ, اور یا پھر لوگوں نے اپنی طاقت کے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے جو چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں فلسفے کے نام پہ یا نظریے کے نام پہ, اس کی وجہ سے آپ کو سچ مل نہیں رہا. تو یہ بس اتنا ہی میں چاہوں گا, اس سے زیادہ میں نہیں بولنا چاہتا. لیکن یہ ہے کہ اس پہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. یہ دونوں لوگ جو آج آئے ہوئے ہیں, مجھے خوشی ہوئی ہے, اور یہ نوجوان بھی بڑا زبردست ہے. مجھے لگتا ہے یہ آپ سے کافی متاثر بھی ہے اور تربیت بھی لیتا ہے. یہ بڑے اچھے آدمی ہیں, ان سے آپ کے جتنا بھی ان کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہو گزارا کرو. یہ بڑی اچھی بات ہے, بہت زبردست بات ہے. آپ چھوٹی ایج میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ کر رہے ہو جو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور اس کے اندر ایک جذبہ بھی ہے آگے اور جاننے کا. تو یہ بہت زبردست بات ہے. اور آپ بھی عثمان بہت زبردست طریقے سے آپ چیزیں سوچ رہے ہو, تو اس کو جاری رکھو آپ. ہاں آپ نئے آئے ہیں, تھوڑا سا اپنا حقیق سے آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. آپ کب بنی تھی اور آپ بتا دیں. السلام علیکم. برابری پارٹی میں کب ایڈ ہوا تھا اس کا تو خیر مجھے اندازہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے اچانک گروپ دیکھا تھا تو اس میں ایڈ تھا. تو میں نے جب جواد بھائی کے جو کلپس دیکھے ہیں تو میں نے کہا اسے ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسے ایڈ رہنے دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کافی جو ہے اس میں معلومات مجھے ملتی رہی ہیں. لیکن جہاں تک مجھے ایک معلومات ملی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی کے یعنی کہ ایک جگہ پہ بیٹھنے کے لیے یعنی ایک جگہ پہ جائیں گے تو نظام درست ہوگا. اس جگہ تک جانے کے لیے ہمیں جو ہے کہ ایک ہی انسان کے خلاف بھی نہیں بولنا, یعنی کہ کرپٹ تو سارے ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ سب کا نام لیں, کیونکہ اگر ایک انسان ایک ایسا انسان جس کی اکثریت ہی بہت زیادہ ہے ملک میں فی الحال, اگر ہم اس کا نام لیں گے تو اس کا مطلب کہ پارٹی جو ہے نا وہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو ہم نے ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس جگہ تک ہم نے پہنچنا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عقیل حسین. اچھا عقیل, یہ جو ہم سیشن کر رہے ہیں اس میں ہم نظریاتی بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایک پریکٹیکل سیشن کریں گے جس میں کہ عدیل آئیں گے اور وہ پھر آپ کو ویڈیو بنانے پہ, اور مطلب یہ کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو نون کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنے آپ کو لوگوں میں اپنی پہچان بنوا سکتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ کی پہچان نہیں ہوگی آپ لیڈر بن ہی نہیں سکتے نا. اٹس ناٹ ایک پاسبل. بات کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے ابھی بات کی ہے تو اس پہ تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. اس وقت ہم جو پیپر پڑھ رہے ہیں نا, اگر اس کا شعور اور اس کا ادراک جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو ہو جائے اور آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں اپنے کہ یہ اصل چیز ہے, باقی سب ہمارے ساتھ الٹا سیدھا جھوٹ بولا جا رہا ہے, تو آپ کو سب سے زیادہ جو غصہ چڑھے گا وہ عمران خان پہ چڑھے گا. آپ کو نواز شریف پہ نہیں چڑھے گا اس پہ بھی,
لیکن کم چڑھے گا. آپ کو آصف زرداری پہ بھی چڑھے گا لیکن کم چڑھے گا. لیکن آپ کو سب سے زیادہ غصہ عمران خان میں چڑھے گا, کیونکہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم جس نظریے کو سچ سمجھ کے لوگوں تک لے کے جا رہے ہیں, اس نظریے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے, کیونکہ یہ اس کے بالکل الٹ نظریہ بتا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذہبی گفتگو جو باقی لوگ بھی کرتے ہیں, آپ جیسے پیری مریدی میں بھی آج کل وہ چلا گیا, آپ کو پتہ ہے, وہ سجدے بھی کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ اسپریچویلٹی ایک وہ القادر یونیورسٹی بھی بنا رہا ہے. اس ملک میں سائنس جو ہے وہ ہے ہی نہیں, پہلے بھی سائنٹیفک ذہن ہی نہیں ہے ہمارے. ایک سیکنڈ میں اس طرح کے ذہن کو جب آپ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں تو فوراً چلا جاتا ہے. پھر اب اس کی بیوی بھی جو ہے وہ بھی آج کل تو پوری سیاسی ہو گئی, اب تو وہ شریعت کی بات کرنا شروع ہو گئی ہے. اور شریعت جو ہے وہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ اس کے اندر پھر اس کی شاخیں ہیں, مطلب شیعہ شریعت اپنی ہے, بریلوی اپنی ہے, دیوبندی اپنی ہے, اہل حدیث اپنی ہے, آخانیوں کی اپنی ہے, ڈفرینٹ اقلیتیں بھی یہاں رہتی ہیں, ان کی اپنی شریعتیں ہیں جو ان کو اپنی کتابوں سے ملی ہیں, جو کہ ہر ایک کا اپنا حق ہے وہ جس طرح مرضی خدا کو اور جو بھی اس کو لگتا ہے کہ جو اس کے مربی تھے ان کے ساتھ اس کا تعلق ہو, یہ ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے آپ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اتنے بڑے لیول پہ جا کے لوگوں کو اس حد تک گمراہ کر رہا ہو کہ وہ لوگوں کو خدا کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہو, خدا کے نام پہ بہتان باندھ رہا ہو, خدا کے نام پہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو, اپنے آپ کو اس کا اوتار بتا رہا ہو, تو عقل اور شعور اس کی ساری سفر اور آپ کا جو آگے جانے کا جو ایک رستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا سیشن ہے ہی اسی لیے اس وقت. ایک بات میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جس دن آپ اس کے اندر میرے ساتھ یا ڈاکٹر شناز کے ساتھ یا طارق شہزاد صاحب کے ساتھ یا مسعود مجاہد صاحب کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر بحث شروع کریں گے اور آگے سے آگے آپ بھی سیکھیں گے اور ہم بھی سیکھیں گے, تو اس وقت آپ کو سب سے زیادہ تکلیف جب ہوگی تو وہ عمران خان سے ہوگی, اس سے آپ کو سب سے زیادہ پرابلم ہوگی. تو اس لیے جب میں اس کے خلاف بولتا ہوں تو ذہن میں رکھیں کہ میں خاص شعور کی میری جو اپنی منزل ہے اس پہ بیٹھ کے پھر لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایسے ہونا چاہیے, اگر آپ ساتھ ہیں تو آپ کو ہی پاور ملے گی, مجھے نہیں ملے گی. تو اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور مجھے پتہ لگے کہ یہ الٹی بات کر کے لوگوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, تو آپ کو پھر اس کے خلاف بات کرنی پڑتی ہے. وہ ایسے ایسے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں. جب ایک آدمی کو اکثریت میں لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا کسی ٹائم پہ جانتے ہوں, تو اسی وقت اس کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے, اس وقت نہیں کرنی ہوتی جب وہ اقلیت میں آ جائے. آپ اسی وقت کرتے ہیں بات تاکہ اکثریت کو بھی یہ پتہ لگے کہ ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی آ رہا ہے اور وہ بھی سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہو, اور وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرے اور ریئیکٹ بھی کرے. وہ بے شک برا شروع میں آپ کو کہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ہم وطن ہیں. میرے خیال میں ان کو ادراک نہیں ہے اصل جو حقیقت ہے سیاست کی, وہ ایسے ایسا جان جائیں گے. سب سے بڑی حقیقت تو یہی ہے کہ وہ خود سیاست میں نہیں آ سکتے. وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور خود سیاست میں نہیں آ سکتے, کیونکہ کوئی پارٹی ان کو لیڈر بنانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ پارٹیاں سرمایہ داروں, جگیرداروں, مافیاز کی ہیں, اور یہ ایسے ایسے ان کو سمجھ آ جائے گی. تو جب آئے گی تو مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ ہماری باتیں اس وقت گائیڈ لائن کے طور پہ پڑھی ہوں گی اور ان کو دوبارہ وہ سن سکیں گے. لیکن یہ سیاسی بات آج ہم نہیں اصل میں کر رہے, تو ہم یہ اس پہ بات کریں تو اس لیے نیکسٹ ٹائم بھی کریں گے, یہ زیادہ کریں گے اس سے بات. اوکے. اس کے بعد یہ میں نے, کیونکہ کہتے ہیں نا اگر کہتے ہیں نظام خدا نے بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بادشاہت تھی یا جاگیرداری تھی تو وہ ہمیشہ رہنی چاہیے تھی. تو یہ دو ایگزامپلز ہیں جو کہ بڑے بادشاہ تھے جن کو کہ ریولوشنز کے ذریعے گرا دیا گیا تھا, ان کی بادشاہت ختم کر دی گئی تھی. تو اس میں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا خود بھی ریسرچ کر کے پڑھیں. اس میں ایک فرینچ ریولوشن ہے, اس میں جو ان کا فرینچ ایمپرر تھا وہ لوئس 16 تھا, اور پھر ایک رشین رشیا میں جو ریولوشن آیا تھا 1917 میں, اس میں زار تھا جو اس کو بادشاہ کو, رشین بادشاہ کو یا شہنشاہ کو زار کہتے تھے, وہ نکولس II تھا. تو آپ لوگ تھوڑا سا ریولوشنز کے بارے میں پڑھیں کہ وہ ریولوشنز کیسے آئے, اس دنیا میں کیا چینجز آئیں, بادشاہت ختم ہوئی, جاگیرداری ختم ہوئی, کس طرح ورکنگ کلاس کی ایک حکومت بنی, اور یہ اسٹرگلز کیسے ہوتی ہیں. اب اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم عام لوگ ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو کمزور ہیں, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ہم تو الیکشن نہیں لڑ سکتے,
تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کلیکٹیو اسٹرینتھ سے مل کے آپ ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں، کیونکہ اکیلا نہیں کر سکتا، آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، وی آر نتھنگ الون. تو آپ کو یہ چیزیں کلیکٹیولی، آپ کو جب تھنکنگ ہوگی انفرادی سوچ کے بجائے آپ اجتماعی سوچ کی طرف جائیں گے اور کہیں گے ہم سب مل کے یہ چینج کر سکتے ہیں، وہ اصل میں پاور ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ آج نا یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ دونوں بڑے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ خود پڑھیں اور یہ خود ایکسپلین کریں کہ ان کو کیا سمجھ آ رہا ہے اس سے، یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ سچ کی تلاش جو ہے نا، دنیا کی ہر چیز میں سچائی مل سکتی ہے، اس کو جو ہے نا جانچنے کی ضرورت ہے. میرے ایک ٹیچر تھے، وہ کافی ڈیپتھ میں جا کے باتیں کیا کرتے تھے. مجھے کہتے تھے کہ طاہر ایک سوال ہے آپ سے، اس بات کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ سچ کو پانے کے لیے سچ کو بھولنا پڑتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا سر میں سوچوں گا اس چیز کے اوپر. تو میں ایک بڑے عرصے سے اس چیز پہ سوچ رہا تھا کہ وٹ ڈز اٹ ایکچولی مینس، کہ سچ کو پانے کے لیے سچ کو بھولنا پڑتا ہے. تو مجھے آج یہ بھی چیز یہاں پہ سمجھ آئی کہ کچھ پرسیوڈ ریالٹیز ہیں اور کچھ ایکچوئل میں ریالٹیز ہیں. تو وہ جو بھولنا ہے وہ پرسیوڈ ریالٹیز ہیں، تو ان کو ہم نے شنٹ آؤٹ کرنا ہے. تو اس میں جو ایکچوئل ریالٹی ہے ہم اس کو ریچ آؤٹ کر پائیں گے. تو یہ چیز مجھے یہاں پہ آج سیکھنے کو ملی. اور کچھ کہنا، میں تھوڑا سا ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں. یہ آزادی ہمارا مقصد نہیں ہے. بھول چکی کیا؟ یہ بولی، یہ کیا کہہ رہا بھگت؟ صرف آزادی ہمارا مقصد نہیں ہے. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کہ حکومت انگریزوں کے ہاتھوں سے نکل کر مٹھی بھر رئیس اور طاقتور ہندوستانیوں کے ہاتھ لگ جائے. کیا یہی آزادی ہے؟ اس سے عام انسان کی زندگی میں کوئی فرق آئے گا؟ کیا مزدور اور کسان ورگ کے حالات بدلیں گے؟ انہیں ان کا صحیح حق ملے گا؟ نہیں. آزادی صرف پہلا قدم ہے کامریڈز. مقصد ہے وطن بنانا، ایک ایسا وطن جہاں ہر طبقے کے لوگوں کو برابری سے جینے کا حق ملے، جہاں مذہب کے نام پر سماج میں بٹوارا نہ ہو. ایک ایسا وطن جو انسان کا انسان پہ ظلم برداشت نہ کرے. یہ آدرشوادی کلپنا ہے بھگت، تم اسمبھو بات کر رہے ہو. مشکل ہے فونیدا، اسمبھو نہیں. ریولیوشنری کی صرف ایک ہی لڑائی ہے اور وہ ہے فریڈم کی لڑائی، اور سب کے فریڈم کی لڑائی. اور پراپر ریولیوشنری کہلانے کی بھی شرطیں ہیں. ایسے ہی نہیں ریولیوشنری بن جاتے. آپ بائس نہیں ہو سکتے، کمیونل نہیں ہو سکتے، کاسٹس نہیں ہو سکتے. ریولیوشنریز میں کلاس نہیں ہوتی. بیسک مدے کی بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایکوالٹی. ایکوالٹی، ہر انسان کو برابر سمجھنا اور ہیومینٹی میں وشواس ہونا چاہیے. ویڈیو ہے یہ کولونیل ایرا کی ہے، اور یہ دو فرینچ عورتیں تھیں، اور یہ افریقہ کی ایک جگہ دکھا رہے ہیں جہاں پہ فرینچ کالونی تھی، اور یہ عورتیں کوائنس پھینک رہی تھیں اور بچے جو تھے وہ جھپٹ رہے تھے اس پہ. بیسیکلی اس کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کولونیل جو ایرا تھا اس میں جو باہر سے حکمران آتے تھے وہ نیٹیوز کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے. اور اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ خدا کا نظام ہے تو پھر یہ ابھی تک چل رہا ہوتا اور ہم اسی طرح ہوتے اور ہمارے بچے اسی طرح ہوتے. تو وہ نظام جو ختم ہوا اس کے پیچھے بھی اسٹرگل تھی، عالمی حالات تھے. تو یہ جو تینوں چاروں ویڈیوز دکھائی ہیں ان کا مقصد یہی ہے. اور جو میں نے پکچرز دکھائی تھیں آپ کو جو دو شہنشاہوں کی یا بادشاہوں کی، تو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں اور اس پورے اس کا مقصد یہی ہے سیشن کا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ کی تقدیر، وہ یہ کہ وہ اس قوم سے یہ امنگ چھین لی گئی ہے. اس قوم سے وہ خیال، وہ خواب چھین لیا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ آپ اپنی تقدیر بدل سکو، آپ اپنی حالت بدل سکو، آپ اپنی زندگی بدل سکو. اور ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو تم ہو، جیسے ہو، وہ کیونکہ خدا نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ایسا بنایا ہے،
تو اس لیے تمہیں اسی پہ خوش ہونا چاہیے, صبر شکر کرنا چاہیے اور بس اپنی زندگی گزار لینی چاہیے, کیونکہ اس کا صلہ اب آپ کو آخرت میں ملے گا. ہم اس نوشن کو چیلنج کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس کو چیلنج کریں, کیونکہ میں تو دیکھتی ہوں جب آپ واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں تو ہر چیز میں یہی ہوتا ہے کہ بس آپ دعا کریں, اور دعائیں بھی ہر چیز کے لیے, غربت ختم کرنے کی ایک دعا لکھی ہوتی ہے, بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک اور دعا لکھی ہوتی ہے. اس قوم کو دعاؤں پہ لگا دیا گیا ہے بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایکٹیولی اسٹرگل کریں یا سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو پرابلم ہمارے ساتھ جو ہم بیمار ہیں, وہ گندا پانی ہم نے پیا تھا اس لیے بیمار تھے, یہ خدا کی مرضی نہیں تھی, یا علاج صحیح سے نہیں ہوا اس لیے ہمارا بندہ مر گیا, نہیں کہ خدا کی مرضی نہیں تھی. اور یہ بات آپ نے آگے کرنی ہے, آپ لوگ جو سن کے جا رہے ہیں اور جو آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو, دس از وٹ وی وانٹ ٹو پروموٹ, بیکاز جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے ہم اپنے پاؤں پہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے, ہم اسٹرگل بھی نہیں کریں گے, اور پھر دنیا کو چینج کرنے کا, اس ملک کو چینج کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ اس کا آج کے سیشن کا اصل میں تھا. اب میں جو ہے سامنے بولوں, ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے, بلکہ یہاں پر تو فرقہ بھی ہے کوئی نہ کوئی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے دعا کرنا ٹھیک بات نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ اس سے دعا کرنے سے اسٹرینتھ نہیں ملتی, یا لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک جستجو کرنے کی, ایک جدوجہد کرنے کی ان کے اندر ایک تحریک پیدا نہیں ہوتی. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سب آپ کو اس وقت فیل ہوتا ہے, چاہے وہ آپ مسلمان ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, مسیحی ہیں, جس چیز کو بھی آپ اپنا خدا مانتے ہیں یا جس اینٹیٹی کو بھی آپ اسے اسٹرینتھ لیتے ہیں. اور مسلمان بھی, ہم 97% مسلمان ہیں یہاں, میں خود ہی مسلمان ہوں, یہ ادھر زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں, ایک ہمارے میں مسیحی بھی بیٹھے ہیں, تو ہندو سکھ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کافی زیادہ اقلیتیں بھی ہیں, مذہبی اقلیتیں جن کو کہتے ہیں. تو اصل بات صرف یہ ہے کہ غریب اور امیر کا جو معاملہ ہے, جو دنیا میں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ایک رکاوٹ کی طرح اس کو دیکھا جاتا ہے ریولوشنری اسٹرگلز کے راستے میں, وہ معاملہ جو ہے اس کو صاف کیا جائے اور اس کے بارے میں یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ امیری اور غریبی خدا کی طرف سے نہیں ہے. مارٹن لوتھر کنگ نے بھی اس سے بات کی ہوئی ہے, نیلسن منڈیلا نے بھی بات کی ہے. نیلسن منڈیلا نے تو ایگزیکٹلی یہی کہا تھا جو میں بھی کہہ رہا ہوں. اس نے کہا تھا کہ یہ جو غربت ہے یہ خدا نہیں پیدا کرتا, یہ نظام پیدا کرتا ہے. تو اس لیے یہ وہ بات ہے جو ہم صرف کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ادروائز اسٹرگل آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور آپ نے بس زندگی گزارنی ہے کچھ عرصہ, تو پھر آپ نہیں کر سکتے ریولوشنری اسٹرگل, یہ آپ کے اندر ویسی وہ سوتا ہی بند ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو صرف اتنا ہی ہمارا مطمع نظر ہے یا اتنا ہی ہمارا معافی و ضمیر ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو یہ والی رکاوٹ ڈالی گئی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنے لیے کچھ کریں, تو اس سے الٹ بات ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو وہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے جو برابری پارٹی لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہے. ہم صرف باتیں کرتے ہیں اس طرح کی, لیکن ہم اس بات کو سمجھ کے اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ یہ اس کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہوگا, ہم ایسے ہی رہیں گے, اس ملک کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا. اور ایک اور بات, لوگوں کو اسٹرگل کرنے کا نہیں کہا جاتا, تو یہ وہ اسٹرگل نہیں ہے جو کہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے نکال دیا گیا ہے. اب چونکہ مجھے نکال دیا گیا ہے, جن کے میں نے بوٹ پالش کیے تھے انہوں نے مجھے نکال دیا ہے, تو اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ مجھے اب دوبارہ حکومت میں لے کے آئیں. اور اس کے لیے مجھے لانے کے لیے یہ اسٹرگل کریں کہ آپ باہر نکلیں. میرے بچے تو باہر بیٹھے ہیں, وہ آرام سے انجوائے کر رہے ہیں. آپ کے بچے کیونکہ نہ کوئی قیمت ہے ان کی, نہ ان کی کوئی ویلیو ہے, نہ ان کی کوئی ورتھ ہے, ان کو نکالیں باہر, اور میرے لیے ان کو باہر نکال کے کہیں جی کہ لڑیں, مریں, گولیاں کھائیں, کچھ بھی کریں, لیکن مجھے نکالیں. یہ اسٹرگل نہیں ہم کہہ رہے, ہم اسٹرگل کہہ رہے ہیں پولیٹیکل اسٹرگل. اچھا, جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے اس میں تحریک انصاف کے آپ عام آفس میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. آپ کسی ایم پی اے کے دفتر میں جائیں اور اسے کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک کے لیے آپ سے بھی زیادہ کام کروں, تو وہ آپ کو کہے گا کہ چلیں آپ یہاں سے نکلیں, آئندہ مجھے آپ کی شکل نظر نہ آئے. آپ میری طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں. برابری پارٹی بالکل الٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو وہ میری جگہ آ جائے, میں خود فیصلہ کر لوں گا کہ یہ میری جگہ بہتر کینڈیڈیٹ آ گیا. کیونکہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے, اس ملک کے اندر انقلاب لے کے آنا, ایک ایسا انقلاب جو ووٹ کے ذریعے
ہم لے کے آئیں. یہ نہیں کہ ہم یہ جس طرح یہ دھرنے کر رہے ہیں, جس طرح لوگوں کو مطلب لڑوا رہے ہیں آپس میں, پارلیمنٹ موجود ہے, ایک ووٹنگ کا سسٹم موجود ہے, پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ ہیں, ہم اپنا منشور جو ہے لوگوں تک لے کے جائیں اور لوگوں کو اس پہ قائل کریں اور پھر لوگ ہمیں ووٹ دیں, اور اس ووٹ کی بنیاد پہ اگر ہم 2/3 میجورٹی لے جائیں فرض کریں, تو یہ تو پورا آئین جو ہے اس کے اندر بھی جو چیزیں ہیں جو امیروں کے حق میں جاتی ہیں ہم وہ بھی چینج کر سکتے ہیں, وہ غریبوں کے حق میں کر سکتے ہیں. پورا کا پورا آئین, صرف آرٹیکل 3 نہیں, ایک آرٹیکل 3 بڑا زبردست آرٹیکل ہے, وہ یہ کہتا ہے ہم آپ سے وہ چاہتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک, ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور اس کے کام کے بدلے اس کو معاوضہ دیا جائے. تو یہ ہمارے آرٹیکل 3 میں لکھا ہوا ہے. اس طرح کے آرٹیکل کو بھی کبھی کوئی سپریم کورٹ جو ہے اس پہ سو موٹو نوٹس نہیں لیتی کہ یہ امپلیمنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس ملک کے اندر, یہ امپلیمنٹ ہو جائے بات ہی ختم ہو جائے, لیکن وہ اس پہ نہیں لیتی. وہ کس پہ لیتی ہیں؟ وہ جی عمران خان کو نکال دیا, نواز شریف کو نکال دیا, اس پہ سو موٹو نوٹس ہوا تھا. جو آرٹیکل 3 ہے جو سب کو بنیادی ضروریات اور ان کے رائٹس کی بات کر رہا ہے, سیف گارڈ کر رہا ہے, اس کے اوپر کوئی سو موٹو نوٹس نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام جو ہے وہ غریب کے لیے نہیں چل رہا. تو ہم تو نظام بدل سکتے ہیں پورا کا پورا 2/3 میجورٹی سے. تو یہ جو لوگوں کو پولیٹیکلی موبلائز کرنا ہے یہ برابری پارٹی کا کام ہے, اور اس کی ہم بات کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو اسٹرگل کرنے پہ مادہ نہیں کیا جاتا, ان کو کہا جاتا ہے ایسے ہی رہو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم پولیٹیکل اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں. اور پولیٹیکل اسٹرگل ہمیشہ سیاسی عمل میں باقاعدہ کام کر کے ہوتی ہے, اور اس کام کی بنیاد پہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر آپ کے مراحل طے کرنے میں ہوتی ہے. وہ جب کسی پارٹی میں وہ ہو ہی نہ, ایک عام آدمی لیڈر ہی نہ بن سکے, جتنی مرضی وہ محنت کرے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی دلیر ہو, اس کے اندر علم ہو, اور وہ منظم کر سکے لوگوں کو, اس کی محنت کر سکے پولیٹیکل, اور وہ درد مندی رکھتا ہو لوگوں کے لیے. تو یہ 4 چیزیں جو ہے نا ہماری پارٹی میں لیڈر بننے کے لیے اصل 4 چیزیں یہی ہیں. میں پھر کہتا ہوں علم ہو اس کے اندر, جتنا علم ہوگا باقیوں سے وہ آگے بڑھ جائے گا, کیونکہ جب وہ بہتر بات کرے گا تو لوگوں کو اسے بہتر بات کرنی پڑے گی لیڈرشپ کے لیے. اسی لیے میں خود یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرا بھی علم اتنا نہیں ہے, دنیا میں کسی کا بھی کوئی اتنا علم نہیں ہوتا, میرا بھی بہت محدود علم ہے, میرے سے بہت زیادہ علم آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی تو ایجز بھی چھوٹی ہیں, تو آپ بہت بڑے لیڈر بھی بن سکتے ہیں برابری پارٹی کے. علم آپ کو لیڈر بنائے گا اس پارٹی میں, دلیری بنائے گی جب آپ نے کھڑا ہونا ہے اپنی جگہ پہ لوگوں کے لیے. تیسرا آپ کو آپ کی محنت بنائے گی, جو آپ کی تنظیم سازی, منظم کرنا لوگوں کو, اس کے لیے آپ جو محنت کر رہے ہیں. اور چوتھی آپ کی درد مندی جو لوگوں کو نظر آئے گی. جو درد مند انسان ہوتا ہے اس کے ارد گرد ایک حالہ ہوتا ہے, وہ حالہ لوگوں کو نظر آتا ہے اور لوگ اس کو لیڈر مانتے ہیں. جو بندہ خود ہی سیلفش سا ہو اس کو کیا کسی نے لیڈر ماننا ہے؟ ہماری جیسی پارٹی میں تو نہیں ہو سکتا وہ لیڈر. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو آپ پارٹی میں لیڈر بن سکتے ہیں. اب ان پارٹیز میں لیڈر کیا بننا ہے, میں آپ شاید اس سے آگے نہ بڑھ سکیں کہ نعرے مارنا لوگوں کے لیے, ان کے لیے کوئی انتظام کر دینا اسٹیج وغیرہ کا, یا ان کے لیے کوئی چندہ اکٹھا کر لینا, بینرز لگا دینا ان کے, یا چھوٹی موٹی کسی تقریب میں تقریر کر لینا. اس سے زیادہ وہ عام لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو لیڈر بنائیں. اور اسی لیے عام لوگ چونکہ پولیٹیسائز نہیں ہوتے, موبلائز نہیں ہوتے, عام لوگ لیڈر نہیں بنتے, عام لوگوں کے اندر نہیں جاتے لیڈر بن کے, تو اس ملک کے اندر عام لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی پھر وہی ہے جو آج تک ہوتا آیا ہے. کیونکہ لیڈر ہی جب ایلیٹ میں ہیں, سارے اپر مڈل کلاس سے ہیں, کروڑوں روپے کے الیکشن لڑ رہے ہیں, اپنے پیسے لگا کے لڑ رہے ہیں, تو کیسے آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے ایز اے کلاس طبقے کے طور پہ؟ اس کا طریقہ ہمارے پاس ہے. ہمیں ممبرشپ چاہیے بہت زیادہ, ہمیں چاہیے لاکھوں کی ممبرشپ. اور اگر وہ 1 کروڑ میں چلی جائے, فرض کریں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر 1 کروڑ آپ کی ممبرشپ ہو اس ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے. اگر آپ کا نظریہ ہمارا جو ہے یہ تو عام لوگوں کا نظریہ ہے, عام لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. اگر یہ چلا جائے ہر طرف تو آپ سوچیں صرف 10 روپے تو ہر کوئی دے سکتا ہے نا مہینہ, تو 1 کروڑ انسان 10 روپے صرف دے نا تو 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے مہینے کا پارٹی کے لیے, پارٹی کے آپریشن جو چل رہے ہیں. اور اگر وہ 100 روپیہ دے تو کتنا بنتا ہے؟ 1 ارب روپیہ. یہ پارٹیز جو ہوتی ہیں ہماری جیسی پارٹیز, پروگریسو پارٹیز, اس پہ چلتی ہیں. اور اگر اس کی مثالیں آپ نے دیکھنی ہیں تو کافی حد تک مثالیں جو ہسٹری میں ہیں موجود ہیں. لیکن ریسنٹ اگر آپ نے ایگزامپل دیکھنی ہے تو برنی سینڈرز نے امریکہ میں ڈیموکریٹس کی طرف سے جب نامینیشن اس کی ہوئی, پریزیڈنشیل الیکشن کے لیے اسے کمپیٹ کرنا تھا ہلری کلنٹن سے, نیکسٹ ٹائم اس نے اس سے کرنا تھا جو بائیڈن سے. تو جب وہ دونوں سے کمپیٹ کیا تو اس نے جو فنڈ ریز کیا تھا اس نے عام لوگوں سے پیسے دیے تھے. عام لوگ جو جلسوں میں آ رہے تھے اس میں یوتھ تھی, مڈل کلاس کی, ورکنگ کلاس کی, اور عام لوگ تھے, اور اس ملینز آف ڈالرز سے وہ اس نے اپنی کیمپین کی.
इसी तरह लेबर पार्टी जो है वो उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आती है, वो ट्रेड यूनियन से आती है, वर्किंग क्लास से आती है। पाकिस्तानी कैब ड्राइवर्स वहाँ पे जो है उनको चंदा देते हैं, कि मुझे इसलिए पता है कि मैं तो वहाँ जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। आम वर्किंग क्लास मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो चंदा देते हैं, महाना चंदा जाता है लेबर पार्टी को। लेबर पार्टी का नाम ही लेबर पार्टी है और वो इंग्लैंड में है और वो 2 बड़ी पार्टी में से एक है, और अगर वो ना हो तो इंग्लैंड के हालात ऐसी हैं जो हमारे हैं। इसी तरह ये आम आदमी पार्टी बनी है इंडिया में, इसका भी मॉडल जो है वो आम लोग उसको खुद ही फंड करके चला रहे होते हैं। उनकी जो पार्टी की कंपटीशन है सारी वो आम लोग हैं। आइडियली तो ये होना चाहिए, हमारी पार्टी तो ये करेगी कि पैसा कोई देना चाहे वो दे, जो मर्जी दे, लेकिन पार्टी में एक खास तबका इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो जो एलीट है या अपर क्लास है वो हमें सपोर्ट दे सकता है। अगर वो वाकई रेवोल्यूशनरी है, चाहे हमें वो इन काइंड या इन कैश कुछ भी देना चाहे वो हमें दे, लेकिन बहरहाल इस तरह पार्टीज ये चलती हैं, ये इंडिविजुअल के पैसे से नहीं चलती, इसलिए मोनोपोलाइज नहीं कोई कर सकता। ये पार्टी की अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है हर इलाके में, एमपीए का हल्का हो, एनए का हल्का हो, नेशनल असेंबली का, प्रोविंशियल असेंबली का, जैसे हम लड़ते हैं इलेक्शन पार्लियामेंट के लिए, और या वो हल्का हो अगर इधर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं तो जो नाजिम का होता है और काउंसलर्स का होता है, इनका चाहे हल्का हो। हर जगह लड़ने का तरीका बराबरी पार्टी का यही है कि जब कोई लीडर खड़ा हो किसी पार्टी का किसी जगह से, तो उसको इतना बड़ा उसका क्लाउड हो कि वो खुद बहुत सेल्फ फंड हो, वो अकेला अपने पैसे ना लगा रहा हो। लेकिन इसके लिए पार्टी का बड़ा होना ज़रूरी है, पार्टी का नज़रिया लोगों तक जाना ज़रूरी है कि ये पार्टी क्यों है, किस लिए खड़ी है और किन लोगों पे मुश्तमिल है। और ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों चीज़ें, ये मालूमात देना लोगों को। हम चूँकि हरावल दस्ता हैं इस वक्त, आप हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, चूँकि आप भी हमारा हरावल दस्ता है, तो हम पार्टी को इस वक्त स्टार्ट से आगे लेके चल रहे हैं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसका पैगाम जिस मर्जी तरीके से आप पहुंचा सकते हैं आगे पहुंचाएं। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप लीडर के तौर पे पहुंचाते हैं तो हमें भी फ़ायदा होगा। अगर आप खुद लीडरशिप में आते हैं, अगर आप खुद लीडर बनते हैं इस पार्टी के, और उसके लिए जो लवाजमात हैं उसके हवाले से आप हमसे आगे बात करें, हम आपको बताएंगे कि हम क्या समझते हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज ए लीडर। पार्टी भी आपके लिए क्या कर सकती है। हाँ हाँ, वो मौजूद है, अभी कभी करना है। हाँ, तो वो तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये आप कर लें। अगर आप में से कोई इस वक्त खड़े होके ये 2-3 मिनट में ये बता दें, अपना इंट्रोडक्शन भी करा दें और ये बता दें कि आज का जो सेशन था आपने उससे क्या सीखा, या क्या आपको आपके कोई जो ख्यालात थे वो कैसे चेंज हुए। अगर नहीं हुए तो पहले से ही थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी आपके जहन में है, यू जस्ट स्पीक योर माइंड। हाँ, जस्ट स्पीक योर माइंड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर नवाज़ है और मैं बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। तो इन दिनों मैं लाहौर में होता हूँ। तो जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क के अंदर, इस वक्त एक पॉलिटिकल डेडलॉक है, इकोनॉमिकल टर्मोइल चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन है हर तरफ और डेस्पेयर है पब्लिक के अंदर। तो इस तरह की सिचुएशन में अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखते हुए कि हमने अपने बड़ों को जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ देखा वक्त के साथ, अब जो हमारा एक पैराडाइम शिफ्ट आया थिंकिंग का, तो मुझे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की तलाश थी जिसमें पीस ऑफ माइंड हो, जो हमें रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती हो, हमारी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती हो, जिसकी एक बैलेंस पॉलिटिकल अप्रोच हो, जो ना एक्सट्रीमिस्ट किस्म की पार्टी हो, जो ना एक रिलीजियस के नाम पर कोई जो है पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी हो, ना वायलेंस की साइड पे जाने वाली, और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, और जो गरीब के मसाइल को हल करना चाहती है रियल टाइम में, और गरीबों की एक माउथ पीस हो जिसको कहना चाहिए। तो इस तरह की पार्टी के अंदर जब मैंने दूसरी पार्टीज़ को हम एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं, देख चुके हैं, हमने उनका जो फैब्रिक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है पार्टीज़ का, वो देखा है, उनके नारे भी लगाए हैं, उनके जलसे रैलियाँ भी हमने अटेंड की। तो इस पार्टी में भी हमने देखा, तो यहाँ पे एक टोटली डिफरेंट किस्म का सिनेरियो, और रेवोल्यूशन की साइड पे जो एक थिंकिंग के अंदर माइंडसेट को चेंज करना है बेसिकली, जो इम्पोर्टेंट है किसी भी सोसाइटी को। कि जैसे चाइनीज़ के एक लीडर ने बोला था, उसने कहा कि अगर आप चंद दिनों के लिए अमीर होना चाहते हैं तो आप दरख्त लगा लें, अगर आप 1 साल के लिए अमीर होना चाहते हैं तो आप एक बाग खेती बाड़ी कर लें, ठीक है, और अगर आप सदियों के लिए अमीर होना चाहते हैं तो एजुकेट द पीपल, तो लोगों को एजुकेट करें।
لوگوں کو جو ہے نا اویئرنیس ان کے اندر پیدا کریں. تو یہ ایک بہترین بات ہے کہ اس پارٹی کے اندر لیڈرشپ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ینگسٹرز کے مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ان کی تھنکنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا جواد صاحب سے مل کے اور ان کے ساتھ بالمشافہ. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جب تک کسی کو سنا ہوتا ہے what people experience, it becomes long standing memory, then they listen or watch something. تو بہترین تھا جو میں نے ان کو دیکھا تھا ویڈیوز کے اندر, ویسے ہی اس سے بلکہ بہتر میں نے پایا کہ ان کا جو ایک آئیڈیالوجی ہے وہ بہت اچھی ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ آگے چلیں گے, اور جتنا میرا پوٹینشیل ہے اپنی کیپیسٹی کے اندر, یونیورسٹی کے اندر بھی میں مطلب ریسرچ سوسائٹیز کو لیڈ کرتا رہا ہوں اپنے رول کے حساب سے. تو میں اپنے جو اسٹوڈنٹس کا, جہاں تک میرے کولیگس کا میرا انفلوئنس ہے, میں ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر کے اس جو ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے اس کے اوپر اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. بہت اچھا ہے, ویری نائس. السلام علیکم. میرا نام عثمان خان ہے. میں بیسکلی لاہور سے بلانگ کرتا ہوں, سمنا آباد سے. اور یہاں آنے کا بیسکلی پرپس تھا کہ برابری پارٹی کا جو ویژن ہے جو سر جواد لے کے چل رہے ہیں کہ ایکویلٹی, نہ کسی امیر کا اور نہ کسی غریب کا, یہ ملک جو ہے نا یہ ہم سب کا ہے. تو اس ویژن کو فزیکلی دیکھنے کے لیے میرا آنے کا پرپس یہاں تھا. اور پلس ایک کویشچن تھا کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان میں جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی میں اقتدار میں آؤں, میں یہاں پر جو ہے نا سبقت لے کے جاؤں, سب کو میں لیڈ کروں. تو جواد سر کا جو ویژن تھا نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کہ میں نے لیڈ نہیں کرنا. تو یہ کویشچن نا مجھے بڑا اریٹیٹ کرتا تھا کہ یار ایسا کیسے ایک بندے نے اتنی محنت کی, ایک پلیٹ فارم سیٹ کیا ہم سب کے لیے, اپنی محنت سے ایفرٹ سے جو ہے نا ایک پارٹی بلڈ اپ کی, اور اوپنلی جو ہے نا سب کو دعوت دی کہ جی آ جاؤ اور سنبھال لو, ٹیک کیئر کر لو, جس نے آنا ہے وہ لیڈ کر لے, ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے جو بیٹر ہوگا وہ لیڈ کرے گا. تو یہ بڑا نا ڈفرینٹ سا ایک کانسیپٹ تھا جو ابھی تک پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کسی نے بھی جو ہے نا وہ یہ اسٹیپ نہیں لیا. تو یہ سب میرا کویشچن بھی یہی تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن وہ آپ نے جو ڈسکشن کی اس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ جس نے جو ایکسل ہوگا, جو زیادہ برتری رکھتا ہوگا یا جو کیپیبل ہوگا وہی جو ہے نا اس کو لیڈ کرنا چاہیے. تو یہ سب سے اچھی پازیٹیو چیز ہے. باقی رہی بات ہماری اس ملک میں جو بھی پولیٹیکل ابھی چل رہا ہے سچویشن, تو جب تک ہم لوگ خود اقتدار میں نہیں آئیں گے, خود پولیٹکس میں نہیں آئیں گے, یہ گندگی نہیں صاف ہو سکتی. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے کوئی 20-22 سالوں سے, ایک فیملی پولیٹکس چل رہی ہے, باپ نے بیٹے کو دی, بیٹے نے آگے بیٹوں کو دی, تو وہ سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے. غریب کا کوئی سوچا ہی نہیں جا رہا. غریب ویسے کا ویسے ہی, وہ کل بھی بیچارہ مظلوم تھا, پریشان تھا, آج بھی وہ مظلوم اور پریشان ہے. آج تو بلکہ بد سے بدتر ہی سچویشن ہے. اور انفیکٹ جتنے بھی یوتھ ہیں ان کی کوشش ہے آج کل کہ وہ بس کہیں سے پیسے ارینج کریں اور یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. تو یہ سلوشن نہیں ہے. اگر ہم لوگ ملک چھوڑ کے جائیں گے تو اس ملک کو کون سی صحیح کرے گا یا بچائے گا کون؟ تو یہ سب سے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اور جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور میرے اپنے بھی جو بھی ہوں گے ان کو میں یہ کنونس کروں گا کہ یار آپ لوگ بجائے اس کے کہ باہر جاؤ, آپ لوگ اپنے اسٹڈیز کے ساتھ, جابس کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے تھوڑا سا اپنا پارٹ جو ہے نا اپنے ملک کے لیے ادا کرو, اپنے پولیٹکس میں ادا کرو. یہ بھی ایک اسٹڈی ہے, ایک ہماری یہ کہہ لیں کہ رسپانسبلٹی ہے اپنے کنٹری کو لے کے, کہ اگر آپ کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے جبکہ آپ کسی اور پارٹی میں جانا چاہیں نا, تو آپ اس کے نا مین آفس کے گیٹ سے اندر انٹر بھی نہیں ہو سکتے. آپ لیٹ سے فار ایگزامپل بات کر لیتے ہیں نون لیگ کہ جی میں کہتا ہوں جی میں نے نون لیگ میں شمولیت کرنی ہے, وہ کہیں گے جی آپ کے پاس پارٹی فنڈ کتنا ہے, پھر وہ کہیں گے, پھر وہ آپ کی بات سنیں گے. تو یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں. یہاں پہ تو الحمدللہ گیٹ اوپن تھا سب کے لیے, آئے ہیں, بیٹھے ہیں, اور اچھی جو ہے نا ایک گیدرنگ ہے. تو ہم سب جو کہ ایک میڈیوکر فیملی سے ہیں ان کے لیے یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے کہ آپ آئیں, اپنا ابیلٹیز شو کریں اور جو ہے نا اس کو آگے لے کے چلیں. بس دیٹس اٹ. بہت شکریہ عثمان, تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام اویس یعقوب ہے اور میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں, لیکن ابھی میں لاہور میں رہ رہا ہوں اور میں جاب بھی کرتا ہوں, ساتھ اسٹڈی بھی کرتا ہوں.
تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میں کسی بھی پارٹی میں حصہ بننا چاہ رہا ہوں، مطلب میرا انٹرسٹ ہے کسی بھی پارٹی میں، کیونکہ اس سے پہلے مجھے پولیٹیشین کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ یہ میرے استاد ہیں ستائب، جن کی بدولت میں آج یہاں پہ ہوں، کیونکہ مجھے پرسنلی یہ مطلب پہلی پارٹی ہے جو اچھی لگی، کیونکہ اس سے پہلے مجھے پولیٹیشین ذرا بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ میں صرف یہی سمجھتا تھا کہ ان میں صرف وہی ہے بحث کرو، تقریریں کرو، جلسے کرو، آؤ جاؤ کھاؤ انہیں کھلاؤ، بس مجھے پہلے یہ لگتا تھا۔ پر لیکن یہ پارٹی مطلب کہ مجھے پچھلے 1 مہینے سے پتہ چلا ہے اس پارٹی کے بارے میں اپنے سر سے، اور میں نے کافی کچھ جو مطلب کہ سیکھا ہے یا ان سے سنا ہے اس پارٹی کے بارے میں، اور مجھے ابھی تک سب کچھ پازیٹیو لگا ہے، اور مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ویک پازیٹیو ہوگا، کیونکہ میں آج یہ سیشن میں نے جوائن کیا اور یہاں سے میں نے کافی کچھ مطلب سیکھا کہ یہ اس پارٹی کا مقصد کیا ہے۔ تو مجھے پارٹی لٹرلی مجھے خود اچھی لگی ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ پولیٹکس کیسے ہوتی ہے۔ آج مجھے کافی کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملا ہے، اور یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے مطلب کسی بھی ایسے پارٹی میں آنا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں آگے بھی ایسے ہی اسی پارٹی کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ ویری نائس، ویری گڈ۔ Thank you very much.